بن روئے آنسو، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 7۔ ریشما اسے ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ وہ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ وہاں مما، بابا، ڈیڈی، ارتضیٰ اور ظفر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی ناشتہ شروع نہیں کیا تھا۔ وہ تینوں خاموشی سے ناشتے کی میز کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہاں بیٹھا ہر فرد زندہ لاش نظر آ رہا تھا۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کی ہی وجہ سے ناشتہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مما آپ کچھ بھی نہیں کھا رہی، یہ آملیٹ تو کھا لیں۔ ظفر ان کے برابر والی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ ان کی پلیٹ میں وہ آملیٹ ڈالنے لگا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیا۔ میں لے لوں گی ظفر، جب سانس لینی نہیں چھوڑی تو کھانا کھانا بھی نہیں چھوڑوں گی۔ تم میری فکر نہ کرو بیٹا۔ ان کے لفظوں میں بہت درد تھا۔ ماس جاگ گیا تھا۔ ریشما اسے مما کے کمرے سے اٹھا کر وہیں لے آئی تھی۔ ڈیڈی نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، مگر وہ 2-3 سیکنڈ میں ہی ان کی گود سے نیچے اتر کر کارپیٹ پر بیٹھ کر کھیلنے لگا۔ رات سمن میرے خواب میں آئی تھی۔ مما کسی سے بھی مخاطب ہوئے بغیر آہستہ سے بولی۔ مجھ سے کہہ رہی تھی مما قبر میں بہت اندھیرا ہے، مجھے اکیلے بہت ڈر لگتا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں۔ ارتضیٰ تمہیں پتہ ہے نا وہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جاتی تھی۔ کوئی پیچھے سے آ کر اسے اچانک آواز دے تو وہ چونک جاتی تھی۔ وہ اندھیرے سے کتنا ڈرتی تھی۔ کبھی لائٹ چلی جائے تو اکیلے سونے کے لیے اپنے کمرے میں بھی نہیں جاتی تھی۔ بابا بے بسی اور غم کی تصویر بنے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ارتضیٰ نے اپنا سر اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ چائے کے کپ پر نظریں جمائے ان کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ سب کی توجہ مما کی طرف تھی، اس کی بھی تھی، لیکن پھر اچانک اس کی نظر ماس پر پڑ گئی۔ وہ کارپیٹ پر کھیلتے ہوئے ان لوگوں سے تھوڑا دور چلا گیا۔ کونے میں رکھی چھوٹی سی ٹیبل کو پکڑ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہونے کے بعد وہ فخریہ انداز میں اپنے اس کارنامے پر مسکرایا، پھر میز پر سے اپنے دونوں ہاتھ ہٹا لیا اور بغیر سہارے کے ایک قدم بڑھایا۔ وہ چیزوں کا سہارا لے کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا، گھٹنوں اور چیزیں پکڑ کر چلنے بھی لگا تھا، مگر بغیر کسی سہارے کے اس کا پہلا قدم تھا، اور اس پہلے قدم کے بعد وہ اگلے پل فوراً فرش پر گر گیا۔ اس کے پہلے قدم پر اسے تھام لینے والی ماں آج نہیں تھی، ورنہ کیا وہ یوں گرتا؟ وہ کیا اسے بھاگتے ہوئے جا کر پکڑ نہ لیتی؟ اسے پہلے قدم کا تو کس قدر انتظار تھا اس کے۔ یوں ایک دم گر پڑنے پر چوٹ تو نہیں لگی، لیکن وہ پھر بھی رونے لگا، شاید اپنی کوشش کی ناکامی پر۔ مما پر سے سب کی توجہ ہٹ گئی۔ مما ہی سب سے پہلے بھاگ کر اس کے پاس گئیں، باقی سب بھی اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے۔ صرف صبا اور ارتضیٰ میز پر بیٹھے رہے، مگر نظریں ان دونوں کی بھی ادھر ہی تھیں۔ مما اسے گود میں لے کر پیار کرتے ہوئے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں ماس کے رونے کی آواز سن کر اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اسے بہلانے لگے۔ پھر ظفر اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی خاطر اسے باہر لے کر چلا گیا۔ چلو ماس، باہر چلتے ہیں۔ باہر چلنے والی بات وہ خوب سمجھتا تھا، اس لیے فوراً اس کی گود میں چڑھ گیا۔ ہر ماں اپنے بچے کے پیچھے اتنی ہی دیوانی ہوتی ہے، اتنی ہی پاگل ہوتی ہے، یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ وہ بغیر ناشتہ کیے میز پر سے اٹھ گئی تھی۔ کہاں جائے وہ؟ کس جگہ؟ وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں جا کر اس کے دل کو سکون ملے گا؟ وہ گھر کے مختلف حصوں میں چکراتی پھر رہی تھی۔ ڈھونڈا کرو گی اب تم سمن کو، آوازیں دیا کرو گی اسے۔ وہ سیڑھیوں پر گر پڑنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ تم نے کہا تھا نا سمن کہ تم مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی، اگر چاہو تو بھی نہیں۔ اس کے لبوں سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ نہیں ہوں بابا میں تم سے ناراض، اب کب تک یہ رونی صورت بنا کے رکھو گی؟ اس نے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ سمن ابھی جب تم مجھ سے ناراض ہوئی تو اتنی اجنبی لگ رہی تھی، مجھے تمہاری ناراضگی سے بہت ڈر لگا، ایسا لگ رہا تھا میں تمہیں کبھی منا ہی نہیں پاؤں گی۔ اس طرح ناراض مت ہوا کرو سمن۔ اس کے دل کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے، تم اس طرح ناراض مت ہوا کرو سمن کہے چلی جا رہی تھی۔ صبا، اس کے کانوں نے ڈیڈی کی آواز سنی۔ کتنے دنوں بعد آج ڈیڈی نے اسے آواز دی تھی۔ اس نے گھٹنوں پر سے سر اٹھایا۔ یہاں دھوپ میں کیوں آ کر بیٹھ گئی؟ کتنی گرمی ہو رہی ہے یہاں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ یہاں سب سے چھپ کر اکیلی بیٹھ کر رو رہی ہے، مگر اس کی آنکھیں تو بالکل خشک تھیں، وہ رو نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ ان کی بیٹی تھی، کیا اس کی آنکھوں سے جھانکتا ملال کرب دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے وہ؟ انہوں نے اسے بڑے پیار سے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اس طرح اکیلے کیوں بیٹھ گئی ہو بیٹا؟ اندر اپنی مما کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے پیار کے ساتھ ساتھ تشویش بھی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ ڈیڈی کے سینے پر سر رکھ کر بہت سا روئے، ان سے پوچھے ڈیڈی زندگی اتنی بے رحم کیوں ہوتی ہے؟ آپ چلیں ڈیڈی، میں آ رہی ہوں، اس نے ان سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئے۔ وہ مردہ قدموں سے چلتے ہوئے اندر آ گئی۔ مما کے کمرے کے پاس آئی تو دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ ملیحہ، ہمیں اپنے بچوں کے خاطر خود کو سنبھالنا ہوگا، اگر ہم یوں ہمت ہار گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ تم نے صبا کو دیکھا ہے؟
کیسی مرجھا گئی ہے میری بیٹی. ابھی جس طرح وہ تنہا اداس بیٹھی تھی میرے دل کو کچھ ہوا اسے دیکھ کے. ڈیڈی مما کو سمجھا رہے تھے. آجو صبا. انہوں نے اس کی خاطر مسکرانے کی کوشش کی تو وہ اپنی نظروں میں مزید گرنے لگی. مما نے بھی اتنے دنوں بعد اسے توجہ سے دیکھا تھا. کچھ کہے بغیر انہوں نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا. وہ مما کے پاس بیڈ پر آ گئی. ڈیڈی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. اس کا اور مما کا دل بہلانے کے لیے وہ ماس کی کسی تازہ ترین شرارت کا بڑے پر لطف انداز میں ذکر کر رہے تھے. اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا. ڈیڈی آپ اور مما سمجھ رہے ہیں صبا کو سمن کے مرنے کا بہت دکھ ہے. غم کی انتہا پر پہنچ کر اس کی یہ حالت ہے. آپ دونوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ غم کی وجہ سے نہیں، ضمیر کی چبھن کی وجہ سے خاموش ہو گئی ہے. اس لیے کہ یہ خواہش اس نے بارہا کی تھی. سمن کے چلے جانے کی خواہش، اس کے غائب ہو جانے کی خواہش، اس کے مر جانے کی دعائیں مانگی تھیں اس نے. اور اب جب وہ واقعی مر گئی تو صبا شفیق احساس جرم میں مبتلا ہو گئی ہے. اتنی حس شاید اس میں باقی تھی کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو سکے. مگر یہ بات آپ دونوں کو بتائے گی نہیں. اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ اپنی بدصورت شکل آپ لوگوں کو دکھا سکے. ڈیڈی ادھر ادھر کے قصے سناتے رہے تھے اور وہ خود میں ان دونوں سے نگاہیں ملانے کا حوصلہ نہ پا کر سر جھکائے بیٹھی رہی تھی. ظفر وہ 5 تصویریں ڈیولپ کروا کر لے آیا تھا جو اس روز فنکشن شروع ہونے سے پہلے کھینچی گئی تھیں. ان میں سے 4 تصویریں ماس کی تھیں. وہ چاروں تصویریں ظفر نے کھینچی تھیں اور 5ویں تصویر وہ تھی جو زندگی کے اس گھر سے رخصت ہونے سے 45 منٹ پہلے کھینچی گئی تھی. جس طرح کیمرے کی آنکھ سب سے خوبصورت منظروں کو ہمیشہ کے لیے قید کر سکتی، کاش اسی طرح وقت بھی قید کیا جا سکتا. وہ تصویر اس سے بھی بڑھ کر اچھی آئی تھی جتنی کہ اس سے فرمائش کی گئی تھی. ارتضیٰ نے اس تصویر پر صرف ایک نظر ڈالی اور فوراً وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. اس نے تصویر اپنے ہاتھوں میں بھی نہیں لی. مما اس تصویر کو چومتے ہوئے رو رہی تھی. پھر مما کے کہنے پر ظفر نے وہ تصویر انلارج کرائی اور بہت خوبصورت سے فریم میں مما کی فرمائش پر لاؤنج میں لگا دی گئی. مما گھنٹوں بیٹھ کر اس تصویر کو دیکھتی رہتی تھی. رات کے 2 بج رہے تھے. وہ جاگی ہوئی تھی. ماس کے رونے کی ہلکی سی آواز اس کے کمرے تک پہنچ رہی تھی مگر وہ بے حس سے انداز میں لیٹی چھت کو گھورے جا رہی تھی. ماس کو گود میں اٹھا کر مما اس کے کمرے میں آ گئی تھی. شکر ہے صبا تم جاگی ہوئی ہو. ذرا دیکھو اسے، شاید تمہارے پاس آ کر چپ ہو جائے. میں کتنی دیر سے اسے بہلانے کی کوشش کر رہی ہوں. سمجھ نہیں آ رہا یہ اتنا رو کیوں رہا ہے. پتہ نہیں یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا اس کے کہیں درد ہو رہا ہے. میں نے فیڈر منہ میں دینے کی کوشش کی مگر اس نے لی ہی نہیں. ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی. روتے ہوئے ماس کو اور اس کی فیڈر کو انہوں نے اس کی گود میں ڈال دیا اور خود بھی بیٹھ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں. اتنے دنوں سے ماس کو مما ہی سنبھال رہی تھی. آج پتہ نہیں اسے کیا ہوا جو وہ یوں چیخ چیخ کر رو رہا تھا. تم میں کیا ہے صبا؟ میرا دل خود بخود تمہاری طرف کھنچتا ہے. اسے اس ننھے سے وجود میں سے بڑی مانوس سے خوشبو آ رہی تھی. اسے بھیج کر اپنے سینے سے لگا لیا. جس طرح اس بچے کی ماں کا دل اس کی طرف کھنچتا تھا اسی طرح اس کا دل اس بچے کی طرف کھنچنے لگا تھا. وہ اسے سینے سے لگا کر چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ چپ نہیں ہو رہا تھا. اسے دودھ پلاؤ، شاید بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. مما کے کہنے پر اس نے فیڈر اٹھا کر اسے دودھ پلانے کی کوشش کی مگر اس نے روتے ہوئے ہاتھ مار کر فیڈر دور پھینک دی. اسے ماں کی ہڑک ہو رہی ہے. دن میں بچہ کسی کے پاس بھی رہ لے، رات میں سے ماں کی گود ہی چاہیے ہوتی ہے. وہ بول نہیں سکتا تو کیا ہوا، ڈھونڈ تو رہا ہوگا نا اسے. مما بولتے بولتے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی. اسے یاد آیا سمن ماس کو گود میں لے کر ٹہلایا کرتی تھی. وہ اسے گود میں لے کر کھڑی ہو گئی. اسے اپنے کندھے سے لگا کر کمرے میں ٹہلنے لگی. اپنا ایک ہاتھ وہ بڑی آہستگی سے اس کی کمر پر پھیر رہی تھی اور دوسرا اس کے بالوں پر. لیکن سمن اسے ٹہلاتے وقت کچھ گنگناتی بھی تو تھی. کیا صبا کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کیا گنگناتی تھی. اس نے بہت آہستہ اور بڑے کومل اور مدھم سے آواز میں گنگنانا شروع کیا. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر. اس کے رونے کی شدت میں اچانک ہی کمی آ گئی. رو تو وہ ابھی بھی رہا تھا مگر اب رونے میں غصہ اور ضد کی جگہ شکوے نے لے لی تھی. کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر سسکیاں لے رہا تھا. When the glorious sun is set, when the grass with dew is wet. اس کی سسکیوں کی آواز آنا بھی بند ہو گئی تھی. مما بھی رونا بھول کر صبا کی آواز میں کھو گئی تھی. وہ ایک ٹک صبا کو دیکھ رہی تھی. کتنی ملتی تھی اس کی آواز سمن سے. صبا چپ مت ہو، یوں ہی گنگناتی رہو. تمہاری آواز میں مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی ہے. ان کی آنکھیں اس سے التجا کر رہی تھی. انہوں نے کتنی مرتبہ اسے یہی نظم گنگنانے کو کہا. سمن کے 40ویں کے بعد ظفر واپس چلا گیا. اس کے سپروائزر کا فون آیا. اس کا PhD آخری مراحل میں تھا. اتنے دن یہاں رکنے سے اس کا بہت حرج ہو گیا تھا. سب نے بڑے حوصلے اور ہمت سے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی.
زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، کسی کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن لوگوں کے ہونے سے لگتا ہے کہ زندگی انہی کے دم سے ہے، یہ نہیں ہوں گے تو زندگی ہی نہیں ہوگی۔ جب وہ نہیں ہوتے تب بھی زندگی ہوتی ہے اور اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ وہ زندہ رہ کر زندگی سے منہ نہیں پھیر سکتے۔ دل کرب اور درد سے بھرے تھے، آنکھیں افسردہ تھی، مگر انہیں پھر بھی زندگی کی طرف واپس تو آنا تھا۔ ارتضیٰ آفس جانے لگا تھا۔ اس نے خود کو پہلے کی طرح مصروف کر لیا تھا کہ سمن کی یاد تو ہر جگہ اس کے ساتھ تھی۔ ماسٹرز کی کلاسز شروع ہو چکی تھیں جب سمن اور ارتضیٰ واپس کراچی آئے۔ ان دنوں اس کے امتحان چل رہے تھے۔ ماس کی سالگرہ سے چند دن پہلے ہی وہ پریکٹیکلز سے فارغ ہوئی تھی۔ وہ اب ماسٹرز کرنے کے لیے دوبارہ یونیورسٹی جوائن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے یہ بات بھی یاد نہیں تھی کہ یونیورسٹی میں اس کی MSc کی کلاسز شروع ہونے والی ہیں۔ ڈیڈی نے اسے یہ بات یاد دلائی۔ اس نے ان سے کہا کہ میرا MSc کرنے کا موڈ نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے انکار کیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے مزید اصرار نہیں کیا، مگر بابا نے اسے یونیورسٹی جانے پر مجبور کیا۔ بابا میرا دل نہیں چاہتا، پڑھنے میں اب میرا دل نہیں لگے گا، اسے سر جھکا کر بے بسی سے کہا۔ تو وہ اسے سمجھانے لگے، مجھے پتا ہے بیٹا کہ تمہارا دل نہیں چاہ رہا، مگر بعض کام دل کی مرضی کے خلاف کرنے پڑ جاتے ہیں، کسی بہت اپنے کے لیے، اس کی خوشی کے لیے۔ تم اس طرح دنیا سے کنارہ کر کے الگ تھلگ بیٹھی رہو گی تو ملیحہ اور شفیق کیسے خود کو نارمل کر پائیں گے؟ ہمیں اس گھر میں زندگی واپس لانی ہے، زندگی کو پہلے جیسا بنانا ہے، خوشیوں اور امنگوں سے بھرا ہوا بنانا ہے۔ بابا زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکے گی، اس نے ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی پشت پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے رہے۔ اس نے بابا کی بات مان لی، ان کا مان رکھ لیا۔ وہ ہر روز خود کو زبردستی گھسیٹ کر یونیورسٹی لاتی۔ کلاس کے دوران وہ لیکچر کے بمشکل چند پوائنٹ ہی نوٹ کر پاتی۔ مما اور ڈیڈی سے یونیورسٹی جاتا دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے، ورنہ اس کی مستقل قسم کی خاموشی ان کے لیے تشویش کا باعث بنتی جا رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے آتی تو ماس لپک کر اس کے پاس آ جاتا۔ اسے گود میں اٹھانے سے کترانا اس نے اب چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف آتا اور وہ اسے نظر انداز نہیں کر پاتی تھی۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظ بولنے شروع کر دیے تھے۔ مما کو مما وہ بڑا صاف بولتا تھا، باقی اس کی بولی ایسی تھی جو صرف مما کی اور اس کی سمجھ میں آتی تھی۔ رات کو مما اور ماس اس کے کمرے میں سونے لگے تھے۔ رات کو مما سے نہیں سنبھلتا تھا، جب ضد میں آیا ہوا ہوتا تھا تو مما اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر ٹہلاتی، اسے بڑے پیار سے بہلاتی۔ کتنی راتیں مما اور اس نے مل کر ماس کے لیے جاگی تھیں۔ سمن چلی گئی، میرا ارتضیٰ تنہا رہ گیا۔ ماس سے اس کی ماں چھن گئی، میں کس کس بات کا غم کروں؟ میرے بچوں سے ان کی خوشیاں چھن گئی ہیں۔ اب جینے کا دل نہیں چاہتا غضنفر، بہت جی لیا۔ بابا اور ڈیڈی کافی دیر تک اماں کا دل بہلانے کے لیے ان کے پاس بیٹھے رہے۔ وہ اپنے دکھ بیٹوں کے ساتھ بانٹ کر پرسکون ہو گئی تھی۔ بہت دنوں بعد انہوں نے کسی کے ساتھ اتنی طویل گفتگو کی تھی۔ اپنے سارے دکھ درد ہلکے کر کے وہ اتنی پرسکون ہوئی کہ اس رات کو صبح ہونے پر کسی کے جگانے سے بھی وہ نہیں اٹھی۔ سمن کا غم اماں نے اپنے دل سے ایسا لگایا کہ اس کے مرنے کے صرف 7 مہینے بعد خود بھی ابدی نیند سو گئیں۔ زمین نے سورج کے گرد اپنا ایک اور چکر مکمل کر لیا۔ دن رات کی گردش میں وہ دن ایک مرتبہ پھر لوٹ کر ان لوگوں کی زندگی میں آ گیا۔ وہ دن جب ایک ہنستی مسکراتی زندگی اس گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ یہ دن ان سب کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن پھر بھی انہیں اس دن خوشی منانی تھی۔ دل پر جس کے جو بھی گزر رہی تھی، وہ لوگ اس کا ایک دوسرے سے اظہار نہیں کر رہے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے وہ سب خود کو خوش ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بابا ویسا ہی کیک آرڈر کر کے لائے جیسے پہلی سالگرہ پر سمن نے کیا تھا۔ مما نے کھانے کا بہترین انتظام کیا۔ ڈیڈی نے نوکروں کو ساتھ لگا کر ڈرائنگ روم کو خوبصورتی کے ساتھ غباروں اور جھالروں سے سجا دیا۔ ان سب نے ماس کے لیے بہت سے تحفے خریدے۔ ظفر نے بھی عین سالگرہ کے دن تحفہ بھیجا۔ کیک کے کاٹتے وقت بابا نے ارتضیٰ سے کہا کہ وہ ماس کا ہاتھ پکڑ کر کیک کٹوائے۔ مما آپ اور ڈیڈی کٹوا لیجئے، اس نے مما سے نظریں چراتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے مما خود کو روک نہیں پائیں۔ بہت مزے سے کیک کھاتا ہوا ماس ان کو روتا دیکھ کر بڑا حیران نظر آ رہا تھا۔ بابا، ڈیڈی اور ارتضیٰ انہیں چپ کرانے میں مصروف تھے۔ ماس کی توجہ اب غباروں کی طرف تھی۔ صبا نے اسے کارپٹ پر بٹھا کر بہت سارے غبارے اس کے ارد گرد جمع کر دیے تھے۔ وہ اتنے سارے رنگین غباروں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ وہ بظاہر اس کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر اس کی توجہ سامنے صوفے پر بیٹھے بابا، ڈیڈی اور ارتضیٰ کی طرف تھی۔ صبا، کسی نے اسے بہت زور سے آواز دی۔ وہ بری طرح چونکی۔ کیا ہوا صبا؟ میں اتنی دیر سے تمہیں آواز دے رہا ہوں۔ ارتضیٰ فلور کشن پر مما کے سامنے بیٹھا تھا۔ بابا اور ڈیڈی اس کے پاس صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر ارتضیٰ نے اسے آواز دی تھی۔ صبا کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ اس کی آواز دینے پر اس نے اسے دیکھ تو لیا، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی بات سن تو رہی ہے مگر سمجھ نہیں رہی۔
صبا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ مما کو چھوڑ کر فوراً اس کے پاس آیا۔ بابا اور ڈیڈی مما کی دلجوئی میں لگے ہوئے تھے۔ وہ بڑے تشویش بھرے انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہاری طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں صبا، اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے سوال دہرایا۔ میں ٹھیک ہوں ارتضیٰ بھائی، اس نے ماس پر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا۔ جب رونا آئے تو رو لینا چاہیے، نہ رونا بہادری نہیں۔ غم اپنے اندر جمع کرتے رہنے سے دل پر بہت بوجھ پڑ جاتا ہے۔ تم مما اور ڈیڈی کی وجہ سے نہیں روتی، ان کے سامنے نہیں روتی، مگر میرے سامنے تو رو سکتی ہو۔ اگر سمن یاد آ رہی ہے تو رو لو صبا۔ مجھے پتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کی بہن سے زیادہ دوست تھیں، بہت محبت کرتی تھی وہ تم سے۔ تم اس محبت کو مس کرتی ہو صبا۔ سمن کے بارے میں اس طرح سے 1 سال میں ارتضیٰ نے گھر کے کسی فرد سے بات نہیں کی تھی، مگر اس وقت صبا کے چہرے پر موجود تاثر نے اسے سمن کے بارے میں اتنا زیادہ بولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیسی لگی تھی وہ اس پل ارتضیٰ کو؟ جیسے اس کی زندگی سے ہر امید، ہر آس، ہر خوشی کو باہر نکال دیا گیا ہو، یوں جیسے اس کے پاس زندگی میں کچھ بچا ہی نہ ہو۔ وہ اسے کیسے بتاتی وہ کیوں نہیں روتی؟ وہ کیسے کہتی کہ اس سے رویا ہی نہیں جاتا؟ وہ رونا چاہتی ہے مگر اس کا ضمیر اسے رونے نہیں دیتا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ مجھ سے اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ارتضیٰ بھائی، اسے کچھ تو کہنا تھا۔ اس حادثے کو قبول کر لو صبا، ہم سب کو اس کے بغیر رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی، مان لینا ہوگا اس بات کو کہ اب وہ کبھی یہاں پر واپس نہیں آئے گی۔ وہ ہمیشہ ہی کی طرح پیار بھرے انداز میں سے سمجھانے لگا۔ روز کی طرح رات کو مما ماس کو اس کے کمرے میں لے کے آ گئی۔ وہ روزانہ کی بنسبت آج جلدی سو گیا تھا۔ مما نے سوتے ہوئے ماس پر ایک شفقت بھری نگاہ ڈالی، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں نیند تو نہیں آ رہی نا صبا؟ اس نے مما کی طرف نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھا۔ ان کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ماس ان دونوں کے بیچ میں لیٹا ہوا تھا۔ صبا، ماں اور بیٹی کا رشتہ دوستی کا رشتہ بھی تو ہوتا ہے نا؟ ماں بیٹی سے ہر بات دوستوں کی طرح کرتی ہے اور بیٹی بھی دوستوں ہی کی طرح ماں سے اپنی ہر کیفیت کا اظہار کرتی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت بردباری سے بولی، اس لیے بے ساختگی میں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے مما؟ صبا، میں چاہتی ہوں آج ہم دوستوں کی طرح باتیں کریں۔ میں تم سے تمہاری زندگی کے سب سے اہم فیصلے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے دھیمے لہجے میں بولی، ہم لوگ تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ بہت سے رشتے ہیں ہمارے سامنے، مگر تمہاری زندگی کے فیصلے کا اختیار تمہارے ہی پاس ہونا چاہیے۔ اگر تم کسی کو اس حوالے سے پسند کرتی ہو تو تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ وہ جواب میں چند لمحوں تک کچھ بول بھی نہیں سکی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے مما، میری زندگی میں ایسا کوئی بھی نہیں۔ وہ جھوٹ بول بھی نہیں رہی تھی۔ جو کچھ اس کی زندگی میں تھا وہ اب اس کا ماضی تھا۔ اب نہ اس کی زندگی میں، نہ اس کے دل میں، نہ اس کی سوچوں میں کہیں پہ بھی وہ نہیں تھا۔ پھر کیا ہم لوگ اپنی مرضی سے تمہارے لیے کسی کو چن سکتے ہیں؟ کیا تم ہمیں یہ حق دے رہی ہو؟ ان کی آنکھوں میں بڑی امید چمک اٹھی تھی، ایسے جیسے اس کے جواب نے بڑی خوشی دی تھی۔ اگر ہم تمہاری شادی ارتضیٰ سے کر دیں تو؟ اسے جیسے ایک دم کرنٹ لگا، وہ پوری ہل گئی۔ تم مجھے خود غرض مت سمجھنا صبا، یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ تم ہمیشہ ماس کی ماں کا رول ادا کرو اور اس کی پرورش کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم سے بہتر ماس کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا۔ کل کو اگر ارتضیٰ نے دوسری شادی کر لی تو وہ دوسری لڑکی چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، تمہاری طرح اس کی دیکھ بھال کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن میرے تم سے ارتضیٰ سے شادی کرنے کے حوالے سے وجہ یہ ہرگز نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے صبا کہ ارتضیٰ سے بہتر تمہارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تمہیں سمجھتا ہے، تمہارے مزاج کو سمجھتا ہے۔ اس نے میری ایک بیٹی کو اتنا سکھی رکھا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی بہت خوشی سے اسے دے سکتی ہوں۔ یہ صرف میری خواہش نہیں، تمہارے ڈیڈی اور غضنفر بھائی کی بھی یہی خواہش ہے۔ تم ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہو گی، ماس کو ماں کا پیار مل جائے گا ہمیشہ کے لیے، ارتضیٰ کا گھر پھر سے آباد ہو جائے گا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں مما؟ کتنی دیر بعد وہ خود کو بولنے پر آمادہ کر پائی۔ اس سے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ صبا، ارتضیٰ بہت اچھا ہے، وہ میری نظروں کے سامنے پل کر بڑا ہوا ہے، میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تمہاری تو خود اس سے کتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، میرا دل کہتا ہے تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا مما، میں نے ارتضیٰ بھائی کے بارے میں کبھی اس طرح نہیں سوچا۔ دوستی اور انڈرسٹینڈنگ کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان سے شادی کر لوں۔ میں نے انہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میں نے ہمیشہ انہیں سمن کے حوالے سے دیکھا ہے اور میں کسی اور حوالے سے انہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا، وہ اس موضوع پر مزید ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ باقی جن پروپوزلز کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان میں سے آپ جس کو چاہیں میرے لیے منتخب کر لیں، میں آپ لوگوں کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کروں گی، لیکن پلیز مما یہ بات مجھ سے دوبارہ مت کیجیے گا۔
مجھے ایسی بات سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ مما اس کا دو ٹوک انداز دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونے لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ کیوں منع کر دیا تم نے مما کو؟ انہوں نے وہی بات تو کی تھی جو تمہاری بھی خواہش تھی، اور جس کے پورا ہونے کے لیے ہی تو تم نے میرے مرنے کی دعائیں مانگی تھی۔ مت انکار کرو مما کو، یہ تو تمہاری بچپن کی خواہش ہے۔ محبت نہ مرتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، وہ اب بھی ضرور تمہارے دل میں کسی نہ کسی جگہ پر موجود ہوگی۔ آگے بڑھو اور پالو اپنی محبت کو، تمہیں تمہاری محبت مل جائے گی۔ اسی لیے تو میں یہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اسے لگا وہ اس کو کنجر گھونپ رہی ہے۔ جو کام اس نے زندگی میں کبھی اس کے ساتھ نہیں کیا، اب وہ بڑی سفاکی سے کر رہی ہے۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ نہیں سمن، تم بالکل غلط سوچتی ہو، میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا، میرا یقین کرو سمن۔ اس نے چلاتے ہوئے اس سے یہ بات کہنی چاہی، مگر وہ اس کی بات سنے بغیر وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ مما دوسری طرف کروٹ کر کے شاید سو چکی تھی۔ ماس بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بابا آپ کو؟ صبا کے بارے میں ایسی کوئی بات میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی۔ ارتضیٰ نے بابا کے منہ سے یہ بات سنتے ہی بغیر ایک لمحے کی دیر لگائے فوراً انکار کر دیا۔ سوچی نہیں تھی تو اب سوچی جا سکتی ہے۔ تم اسے بچی سمجھتے ہو، مگر اب وہ بچی نہیں ہے۔ بابا اس کے دو ٹوک انکار پر کچھ جھنجھلا کے بولے تھے۔ کب تک تنہا زندگی گزارو گے؟ کبھی نہ کبھی تو تمہیں اپنے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ تو وہ لڑکی صبا کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے گھر کی رونقیں واپس آ جائیں گی، ماس کو ماں کا پیار مل جائے گا۔ اس نے ان کی ساری بات بہت خاموشی سے سنی۔ جیسے ہی وہ چپ ہوئے وہ بولنا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو بابا آپ اپنا یہ خوف دور کر لیں کہ میں ماس کے لیے کوئی سوتیلی ماں لے کر آنے والا ہوں۔ بالکل بے فکر رہیں آپ۔ دوسری بات صبا کے بارے میں۔ وہ ایک پل خاموش ہوا، پھر فیصلہ کن انداز میں دوبارہ بولنے لگا۔ اگر آپ کے کہنے پر اس بات کو ذہن سے نکال بھی دوں کہ میں نے صبا کے لیے اس انداز میں کبھی نہیں سوچا، اور یہ کہ وہ اب اتنی چھوٹی نہیں جتنا میں اسے سمجھتا ہوں، تب بھی بابا میں یہ فیصلہ کبھی نہیں کروں گا۔ میں اتنا خود غرض کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس سے محض اس لیے شادی کر لوں کہ میرے بیٹے کو ماں سا پیار مل جائے۔ اس کا حق ہے زندگی خوشیوں پر، کوئی ایسا شخص جو اسے سچا پیار دے۔ آپ کو پتہ ہے نا صبا مجھے کتنی عزیز ہے، میں کسی دوسرے کو اس پر زیادتی کرتا نہیں دیکھ سکتا، خود کیسے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں اسے زندگی میں سچی محبت ملے، اسے زندگی میں سب کچھ ملے۔ بابا بے بسی اور مایوسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے قائل نہیں کر پائیں گے، انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ ابھی آپ ہمارے گھر کی خوشیوں کی بات کر رہے تھے نا بابا؟ ہماری گھر کی خوشیاں صبا اور ظفر کی شادیاں کر کے بھی تو لوٹ سکتی ہیں۔ ظفر امریکہ میں اچھی طرح سیٹ ہو گیا ہے، اس کی یونیورسٹی میں جاب بھی اچھی چل رہی ہے۔ اس سے اس بارے میں بات کر کے اس کی شادی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ صبا کا MSc بھی مکمل ہو گیا ہے، اس میں کسی بات کی کمی بھی نہیں جو اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہ مل سکے۔ ان دونوں کی شادیاں کر کے ہمارے گھر کی رونقیں لوٹ آئیں گی۔ وہ ان کی مایوسی محسوس کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ کر انہیں اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ان دونوں کے اتنی سختی سے اس بات کو رد کرنے کے بعد دوبارہ اس ذکر کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ ہاں، صبا اور ظفر کی شادی کے سلسلے میں اب سب نے بڑی سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ ظفر نے ماں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ ان کی مرضی سے شادی کرے گا۔ مما نے اس سے فون پر اس بارے میں بات کی اور اس نے اپنا فیصلہ مما کے اوپر چھوڑ دیا۔ مما کی کالج کی دوست تھی رضوانہ آنٹی، ان کی بیٹی آسمہ مما کو پسند تھی۔ مما کی پسند گھروں کے باقی افراد کو بھی پسند آئی۔ یوں ایک خوبصورت شام آسمہ کو انگوٹھی پہنا کر یہ رشتہ پکا کر دیا گیا۔ جہاں تک صبا کی بات تھی، اس کے لیے 3-4 پروپوزلز آئے تھے۔ جب اس نے فیصلہ مما اور ڈیڈی پر چھوڑ دیا تو انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ ان پر غور کرنا شروع کر دیا۔ مما خاندان میں شادی کرنے کے حق میں تھی۔ خاندان کے لوگوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، کسی چھان بین کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک دوسرے کی اچھائی برائی سب پہلے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ مما کی اس بات سے بابا نے بھی اتفاق کیا۔ خاندان میں سے آئے 2 رشتوں میں سے انہیں سفیر فیروز کا رشتہ پسند آیا۔ سفیر کراچی سے BE کرنے کے بعد کینیڈا MS کرنے چلا گیا تھا۔ اسے وہیں پر اچھی جاب مل گئی تھی۔ اس نے تجربے کے طور پر وہاں جاب کر لی تھی۔ مستقبل میں اس کا پاکستان واپس آ کر اپنی ذاتی انجینئرنگ فرم اسٹیبلش کرنے کا ارادہ تھا۔ مما اور ڈیڈی کو یہ رشتہ سمجھ آیا، اور یہ بات بھی کہ سفیر 1-8 سال میں ہی کراچی واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس رشتے کی طرف سے وہ دونوں مطمئن ہو گئے تھے۔ اس کی اور ظفر کی شادی کی تاریخیں آگے پیچھے رکھی گئی تھیں۔ ظفر کی شادی اس کی شادی سے 1 ہفتے پہلے تھی۔ ایسا ظفر کی خواہش پر کیا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ صبا اس کی شادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکے، ورنہ پہلے ان لوگوں کا دونوں کی شادیاں ایک ساتھ کرنے کا پروگرام تھا۔ ظفر شادی سے 1 مہینہ پہلے کراچی آ گیا تھا۔ اپنی شادی سے زیادہ وہ صبا کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ارتضیٰ تو پہلے ہی اس کی شادی کی تیاریوں میں بہت پرجوش طریقے سے حصہ لے رہا تھا۔ شادی کی تقریباً تمام شاپنگ مما نے ارتضیٰ کے ساتھ ہی کی تھی۔
سفیر بھی شادی سے 8 دن پہلے کراچی آ گیا تھا۔ ظفر کے ولیمے کے اگلے دن اسے مایو بٹھا دیا گیا تھا۔ اس رات ارتضیٰ اس کے کمرے میں آیا۔ ظفر اور آسمہ پہلے ہی سے وہاں موجود تھے۔ یہ تمہاری شادی کا تحفہ۔ وہ ڈبہ دیکھ کر ہی سمجھ گئی کہ اس میں جیولری ہے۔ ایک بات ہم یوں ہی باتیں کر رہے تھے، میں اور سمن، تو سمن نے مجھ سے کہا کہ وہ تمہیں شادی پر تحفے میں ڈائمنڈ کا سیٹ دینا چاہتی ہے، اور ساتھ ہی تمہیں اور تمہارے شوہر کو ہنی مون کے لیے ہوائی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ بھی۔ اب دوسرے والے تحفے کی تو میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تم ہنی مون تو کینیڈا جا کر مناؤ گی۔ وہ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں سے سمن کے بارے میں کئی باتیں بتا رہا تھا۔ جلدی سے کھول کر دیکھو نا صبا، پتا تو چلے ارتضیٰ بھائی کی چوائس کیسی ہے۔ آسمہ سیٹ دیکھنے کے لیے ایکسائٹیڈ تھی۔ وہ بظاہر آسمہ کے ساتھ سیٹ دیکھنے لگی، لیکن اندر ہی اندر ارتضیٰ کی باتوں نے اسے بہت ڈسٹرب کیا تھا۔ اس وقت جب وہ تکلیف دہ بات سوچنا نہیں چاہتی تھی، وہ اسے بتا رہا تھا کہ سمن اس کے لیے کیا کیا سوچا کرتی تھی، وہ اس کے لیے کیا کیا خواب دیکھا کرتی تھی، اس کے لیے، صبا شفیق کے لیے، جو اس سے آگے سوچنے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ یہ تمہاری چمچی شادی کے بعد بھی اپنے سارے مسائل لے کر تمہارے ہی پاس آیا کرے گی۔ سفیر تو دیکھنا چند مہینوں میں ہی تم سے چڑھنے لگے گا۔ ظفر بہت عرصے بعد اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے موڈ میں تھا۔ صبا اب بہت بڑی ہو گئی ہے بھائی، مجھ سے کوئی بات شیئر نہیں کرتی۔ اس نے مجھ سے اپنی فیلنگز چھپانی شروع کر دی ہیں، ارتضیٰ نے ظفر سے شکوہ کرنے والے انداز میں کہا۔ یہ اطلاع میرے لیے تو بڑی خوش آئند ہے، یعنی میں یہ توقع رکھ سکتا ہوں کہ اب اگر کبھی میرا تمہارے ساتھ مقابلہ ہوا اور ہم دونوں آمنے سامنے ہوئے تو یہ میر جعفر اپنے سگے بھائی کو فیور کرے گی۔ ظفر آج واقعی بالکل پرانے موڈ میں تھا۔ شاید وہ اسے ہنسانا چاہتا تھا، جو وقت گزر چکا اسے کچھ دیر کے لیے واپس لانا چاہتا تھا۔ کافی دیر تک وہ تینوں اس کے کمرے میں رہے۔ وہ اس کی چھیڑ چھاڑ کے جواب میں بجائے لڑنے کے مسکرا رہی تھی۔ وہ واہی کی خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور بحث کرنے والی صبا کو وہ کہاں سے ڈھونڈ کر لے کر آتی۔ وہ صبا تو عرصہ ہوا کہیں کھو گئی تھی۔ نکاح کے وقت اس کے پاس بہت سے لوگ تھے۔ اس کے بالکل قریب مما بیٹھی تھی، وہاں ظفر بھی تھا، بابا بھی تھے۔ ان سب کے باوجود اس نے اپنے چاروں طرف ایک وجود کو تلاشنا چاہا۔ سمن تم کہاں ہو؟ آؤ دیکھو تمہاری صبا آج دلہن بنی ہے، آج اس کی شادی ہے۔ اب تو یقین کر لو کہ صبا تم سے کچھ نہیں چھیننا چاہتی تھی، وہ تم سے حسد نہیں کرتی تھی، وہ تمہاری خوشیوں سے نہیں جلتی تھی۔ دیکھ لو اس نے تمہاری کسی چیز پر اپنا حق نہیں جتایا۔ وہ اس گھر سے رخصت ہو رہی ہے، سب کچھ چھوڑ کر تمہاری کسی چیز پر نگاہ ڈالے بغیر۔ یقین آ گیا نا تمہیں کہ صبا نے تمہاری جگہ نہیں لینی چاہیے تھی۔ تمہاری جگہ کل بھی تمہاری تھی اور آج بھی تمہاری ہے۔ اس کے روئے روئے نے سمن کو بے آواز پکارا تھا۔ اسے رخصت کرتے وقت مما اسے گلے لگا کر کتنی دیر روتی رہی تھی۔ ڈیڈی کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ صبا تم بہت یاد آؤ گی۔ ارتضیٰ کے لہجے میں بھی اداسیاں گھلی تھی۔ اپنے سسرال میں پیدا قدم رکھتے اس نے خود سے ایک عہد لیا تھا، یہ کہ وہ اپنے شوہر کی ہمیشہ وفادار رہے گی، یہ کہ وہ ایک بہت اچھی بیوی بنے گی۔ سسرال میں اس کا بڑے شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا تھا۔ علینا اور طلحہ بھی خاصے خوش نظر آ رہے تھے۔ اسے اس کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے ذہن میں اس وقت سوائے اپنے شوہر کے کسی کا خیال نہیں تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اسی کی طرف آ رہا ہے۔ وہ بیڈ کے پاس آ کے رک گیا۔ وہ اس سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا اور بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ چند سیکنڈ وہ اسی طرح کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے بغیر کچھ کہے ایک نیلے رنگ کا مخملین جیولری کیس اس کے پاس بیڈ پر رکھ دیا۔ وہ بھی اس کی اس حرکت پر ہی حیران ہو رہی تھی کہ وہ اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر پہلی مرتبہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کی صبا کی طرف پوچھ تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھایا اور پھر اس کی طرف دیکھے بغیر سلائیڈنگ ڈور کھول کر بالکنی میں چلا گیا۔ بالکنی میں جانے کے بعد اس نے سلائیڈنگ ڈور واپس بند نہیں کیا۔ بالکنی میں مکمل اندھیرا تھا، مگر کمرہ تو پوری طرح روشن تھا۔ وہ اسے بہت آرام سے دیکھ سکتی تھی، اور وہ اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ وہ ریلنگ پر بازو ٹکائے اسموکنگ کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی سفیر کے رویے کو۔ اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ کھڑے کھڑے تھک گیا تو کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رات کا باقی حصہ اس نے کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ پیتے ہوئے گزارا۔ وہ ویسے ہی بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہی، جبکہ وہ اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھا۔ صبح کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ کرسی سے ٹیک لگائے سو گیا تھا۔ اذان ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی جب اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اٹھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر وہ آہستہ آہستہ اپنی جیولری اتارنے لگی۔ کسی لڑکی کے ساتھ شادی کی پہلی رات اس کا شوہر ایسا سلوک کرے اور وہ روئے بھی نہیں، کتنی ناممکن سی بات ہے نا یہ۔ اس نے آنکھوں کو آئینے میں بغور دیکھا۔ ان میں ہلکی سی بھی نمی نہیں تھی، یوں جیسے اسے بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ ان سے انسلٹ کی گئی ہے، اس کے وقار کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے۔
جولری اتارنے کے بعد وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اس نے کپڑے بدلے، پھر وضو کیا۔ جائے نماز اسے ڈریسنگ روم میں ہی رکھی مل گئی۔ وہ سر پر نماز کے لیے دوپٹہ اوڑھتی ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو نظریں سیدھی سفیر پر پڑی۔ وہ کمرے میں واپس آ چکا تھا اور اس کے بالکل قریب سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے بھی کچھ چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، قبلہ کس طرف ہے؟ اسے سفیر کی طرف دیکھتے ہوئے بہت عام سے جذبات سے عاری انداز میں پوچھا۔ وہ بری طرح چونک گیا تھا۔ اس کے پاس آ کر اس نے جانماز اس کے ہاتھ سے لی اور خود ہی بچھا دی۔ وہ جانماز بچھا کر ہٹا تو وہ نماز پڑھنے لگی۔ وہ صوفے پر واپس بیٹھ گیا۔ نماز پڑھ کر جانماز طے کرتے ہوئے وہ واپس مڑی تو سفیر کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پایا۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ سفیر نے اس اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ میں جو باتیں تم سے کرنے والا ہوں وہ تمہارے لیے یقیناً بہت تکلیف دہ ہوں گی، مگر جھوٹ اور منافقت سے میں سخت نفرت کرتا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ کل رات تمہیں مجھے بہت بری لگ رہی تھی، لیکن اس وقت تمہیں دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس سارے قصے میں میرے علاوہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ تم ہو۔ تمہارا اور تمہاری فیملی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ تم لوگوں کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے۔ اس قصے میں اصل مجرم میرے والدین ہیں۔ وہ بہت صاف گوئی سے بولا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پاپا کہتے ہیں انہوں نے آج سے کئی سال پہلے تمہیں اپنی بہو کے طور پر پسند کر لیا تھا۔ ہم لوگ تمہارے گھر کے کسی فنکشن میں گئے تھے، تب ممی نے مجھے تمہیں دکھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس وقت میری زندگی میں کوئی نہیں تھا جس کی وجہ سے میں تمہارے لیے انکار کر دیتا۔ مجھے تم اچھی لگی۔ میری رضامندی لینے کے بعد ممی نے تمہارے گھر والوں سے رشتے کی بات کی، مگر تمہارے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ میرے حساب سے وہ بات وہیں ختم ہو گئی، مگر میں جانتا نہیں تھا کہ یہ بات ختم نہیں ہوئی۔ اس کے لہجے میں غصہ چھلکنے لگا۔ پھر میں ماسٹرز کرنے کینیڈا چلا گیا۔ وہاں مجھے مارگریٹ ملی۔ وہ بھی میری طرح سول انجینئر تھی، یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایم ایس کر رہی تھی۔ مجھے اعتراض کرنے میں کوئی آڑ نہیں کہ خوبصورتی سے بے شک بہت سی لڑکیوں سے متاثر ہوا، مگر محبت مجھے صرف مارگریٹ سے ہوئی۔ وہ ایک انگریز فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے والد اپنے بزنس کی وجہ سے برسوں پہلے انگلینڈ چھوڑ کر کینیڈا سیٹل ہو گئے تھے۔ اس کے ہاں بہت سی ایسی باتیں بری سمجھی جاتی ہیں جسے مغربی کلچر میں برائی نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے اسے پروپوز کیا اور جب اس نے میرے پروپوزل کا ہاں یا نہ میں جواب دینے کا فیصلہ اپنے والدین پر چھوڑا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ مجھے اپنے پیرنٹس سے ملوانے لے گئی۔ وہ لوگ مجھ سے ملے اور میں انہیں پسند آ گیا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ مجھ سے شادی کے لیے ان کی بیٹی اپنا مذہب نہ بدلے، مگر میں نے مارگریٹ سے صاف کہہ دیا اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے اور شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے مسلمان ہونا ہوگا۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرنے لگی کہ بات مان گئی۔ اس نے اپنے والدین کو بھی منا لیا۔ میں جانتا تھا میرے اس فیصلے سے میرے والدین کو اختلاف ہوگا۔ وہ ایک انگریز لڑکی کو چاہے وہ کتنی ہی اچھی فیملی سے تعلق کیوں نہ رکھتی ہو، بہو بنانے کے لیے خوشی خوشی تیار نہیں ہو سکتے۔ ممی پاپا کے ساتھ ہم بہن بھائیوں کے ہمیشہ دوستانہ تعلقات رہے۔ انہوں نے ہماری زندگی کا ہر فیصلہ ہمیں کرنے کی خود آزادی دی۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا خیال تھا کہ تھوڑی سی بحث تکرار کے بعد میں انہیں منا لوں گا۔ میں نے پاپا کو فون پر مارگریٹ کے بارے میں بتایا تو وہ غصے میں پاگل ہو گئے۔ میں نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانے اور میں انہیں ناراض کر کے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ممی پاپا کو بھی اپنے پاکستان آنے کا بتا دیا اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ والدین بھی کبھی اولاد کے خلاف اس طرح کی سازش کر سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے مجھے بتائے بغیر تمہارے گھر رشتے کی بات کی اور جھٹ پٹ شادی کی تاریخ طے کر لی۔ میں نے ہر قیمت پر منا لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے پاکستان آنے سے پہلے مارگریٹ سے باقاعدہ اسلام قبول کرنے کے لیے کہا۔ میرے ساتھ اسلامک سینٹر جا کر اس نے باقاعدہ اسلام قبول کر لیا اور اب وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ اس کا نیا نام سمیہ ہے۔ اسے پتا تھا میں اپنے والدین کو ہماری شادی کے لیے منانے جا رہا ہوں۔ وہ بہت خوش تھی۔ ہم نے مستقبل کے کتنے حسین خواب دیکھے۔ ایئرپورٹ پر مجھے سی آف کرنے آئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں حیران رہ گیا۔ یہاں ایسی تیاریاں ہو رہی تھی جیسے کوئی شادی ہونے والی ہے۔ مجھے تھوڑی ہی دیر میں حقیقت کا پتہ چل گیا۔ ان کا پلان 100% کامیاب رہا تھا۔ شادی کے کارڈ سب جگہ بٹ چکے تھے۔ دوسرے شہروں سے کتنے رشتہ دار ہمارے گھر میں میری آمد سے پہلے میری شادی میں شریک ہونے کے لیے موجود تھے۔ گھر میں اتنے مہمان تھے کہ میں اپنے باپ سے لڑ بھی نہیں سکا تھا۔ سب لوگ مجھے میری شادی کی مبارکباد دے رہے تھے اور میں حیرت سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ ساری زندگی مجھے سب دینے کے بعد کس طرح میرے والدین نے مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین کر ہر احسان کی قیمت وصول کر لی۔ میں نے پاپا سے ظلم پر احتجاج کیا تو وہ دو ٹوک انداز میں بولے، ہم نے تمہاری رضامندی کے بعد شفیق سے اس کی بیٹی کے لیے رشتے کی بات کی تھی، لیکن وہ بات تو تب کی ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے منع کر دیا تھا۔ وہ مشتعل ہوا تو بیزاری سے بولے، انہوں نے منع نہیں کیا تھا، صرف یہ کہا تھا کہ ان کی بیٹی ابھی چھوٹی ہے اور اس کی شادی چند سال بعد کریں گے۔ مجھے اور تمہاری ممی کو اپنی بہو کی حیثیت سے صبا سے زیادہ اچھی کوئی لڑکی نہیں لگتی۔
ہاں، اگر تم کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کی بات کرتے تو ہم اس بارے میں سوچ بھی سکتے تھے۔ تمہارے ہاتھ میں ہے ہماری عزت۔ ماما مجھے بلیک میل کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ میں مانتی ہوں تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں نے کوشش کی ہے تمہارے پاپا کو سمجھانے کی، مگر تم جانتے تو ہو وہ کس قدر ضدی ہیں۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مان رہے۔ انہوں نے آنسو بہاتے مجھ سے التجا کی۔ میں نے دنیا کے سامنے ذلیل کرنے کا حوصلہ نہیں کر پایا۔ میں نے چپ چاپ شادی کر لی۔ مجھے یہ بات سوچتے ہوئے شرم آئی کہ اب میں سمیہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ کل رات تمہیں گھر لانے کے بعد ایک مرتبہ پھر ممی میرے پاس آئیں۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ سفیر، میں تمہیں اپنی محبت کا واسطہ دے کر کہہ رہی ہوں، ہمیں اس کے والدین کے سامنے شرمندہ مت کروانا۔ پلیز اسے کچھ مت بتانا۔ انہیں پتا تھا میں بہت غصے میں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر آنسو بہا کر میرے غصے پر بند باندھنے کی کوشش کی۔ تم واقعی بہت خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، لیکن میں مجبور ہوں۔ ہر اچھا شخص جو مجھے پسند بھی کر رہا ہو ضروری تو نہیں ہے کہ میں بھی اسے پسند کر لوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس ناپسندیدگی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہو۔ اسے اپنی کہی بات اچانک ہی یاد آ گئی تو اس کا دل چاہا وہ سفیر کو یہ بات بتائے کہ وہ بھی بالکل اسی کی طرح سوچتی ہے۔ وہ بھی ہر اچھے شخص سے صرف اس وجہ سے محبت نہیں کر سکتی کہ وہ اچھا ہے۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر مجھے افسوس ہے، مگر میں اس سب کے لیے خود کو قصوروار نہیں سمجھتا۔ تمہارے ساتھ ظلم میرے والدین نے کیا ہے، اگر کچھ کہنا ہے تو جا کر ان سے کہو۔ وہ ایک دم ہی صوفے سے اٹھا اور پھر اس سے مزید کچھ کہے بغیر باتھ روم چلا گیا۔ 6-7 منٹ بعد وہ تولیے سے سر رگڑتا ہوا باتھ روم سے نکل آیا۔ تولیہ اس نے لاپرواہی سے کرسی پر اچھالا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر برش کرنے لگا۔ اسی وقت کسی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ السلام علیکم بھائی۔ آنے والی شخصیت علینا کی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرائی۔ اسے خود اپنے مسکرانے پر حیرت ہوئی۔ جو باتیں کچھ دیر پہلے سفیر اس سے کر کے گیا تھا، اس کے بعد مسکرانے کی کوئی گنجائش بچی تو نہیں تھی۔ میں نے ابھی سفیر بھائی کو لاؤنج میں دیکھا تو سوچا کہ شاید آپ بھی اٹھ گئی ہوں گی، اس لیے آ گئی تاکہ آپ کی تیاری میں مدد کرا دوں۔ علینا اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی 6 ماہ کی بیٹی کو گود سے اتار کر بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ اس کے لیے لباس منتخب کرنے لگی۔ یہ ساڑی کیسی ہے؟ اس نے فیروزی رنگ کی بنارسی ساڑی اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ علینا کو اپنے چہرے پر کچھ کھوجتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ بھابھی آپ کپڑے بدل لیں، میں اس چھوٹی کو نا کسی کے سپورٹ کر کے آتی ہوں، پھر آپ کا میک اپ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں۔ میرا خیال ہے آپ کے گھر سے بھی آسما وغیرہ آنے والے ہوں گے، ان کے آنے سے پہلے آپ تیار ہو جائیں تو اچھا رہے گا۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے بولی تو اس نے سر ہلا دیا۔ علینا کمرے سے چلی گئی تو وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے جولری کیس کو اٹھایا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ گئی۔ علینا کے کہنے پر اسے خود بھی یہ بات یاد آ گئی کہ کچھ ہی دیر میں اس کے گھر سے کوئی نہ کوئی آنے والا ہوگا، اور آنے والا اگر آسما یا اس کی کوئی کزن ہوئی تو پہلا سوال اسی چیز کے بارے میں کریں گے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ اسے وہ جولری اپنے ہاتھ سے پہننے پر خود اپنے اوپر ترس بھی نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے ساتھ یہی سب کچھ ہونا چاہیے تھا صبا شفیق، تم اسی کی مستحق تھی۔ وہ خود پر ہنس رہی تھی۔ علینا اس کا میک اپ کرنے کے بعد جولری پہناتے ہوئے ستائشی انداز میں بولی، آپ پر ساڑی تو بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت کم لوگوں پر ساڑی اچھی لگتی ہے۔ اسے تیار کر کے فارغ ہوئی تھی کہ زرینہ آنٹی کے ساتھ کمرے میں آسما اور معاذ داخل ہوئے۔ معاذ اسے دیکھتے ہی فوراً اس کے پاس بیڈ پر چڑھ گیا۔ اس نے بھی بڑی فالحانہ انداز میں سے خود سے لپٹایا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاریوں پر حیران بھی نظر آ رہا تھا۔ علینا ہی کی طرح زرینہ آنٹی نے بھی اسے بہت غور سے دیکھا۔ اس کی گردن میں پرل کا نیکلس دیکھتے ہی انہوں نے ایک گہری طمانینت بھری سانس لی، جو اس کے علاوہ علینا نے بھی محسوس کی۔ اکیلی آئی ہیں بھابھی؟ اس نے آسما سے پوچھا۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاں بس میں اور ظفر آئے ہیں، اور یہ معاذ بھی تو آیا ہے، یہ پیچھے لگ گیا تھا۔ تم لوگ باتیں کرو، میں دیکھوں ذرا ناشتے میں کتنی دیر ہے۔ زرینہ آنٹی کمرے سے چلی گئی، جبکہ علینا ان لوگوں کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ناشتے کے بعد وہ ظفر اور آسما کے ساتھ گھر آ گئی۔ سفیر نے اپنی تھکن کا جواز پیش کر کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی۔ گھر میں سے یوں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا گویا وہ بہت دن بعد وہاں آئی ہو۔ مما نے اسے خوب گلے لگا کر پیار کیا۔ صبا تمہیں سفیر کیسا لگا؟ بڑی مشکلوں سے تھوڑی دیر کے لیے انہیں تنہائی نصیب ہوئی تو انہوں نے بےتابی سے پوچھا۔ بہت ہینسم، اس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ مما کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بدتمیز، ماں سے مذاق کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مما آپ نے یہی تو پوچھا ہے کہ سفیر کیسا لگا، میں نے سچائی سے جو بات تھی وہ بتا دی۔ اب اچھے خاصے ڈیشنگ ہینسم اسمارٹ بندے کو میں ایک نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اس کا جواب کمرے میں داخل ہوتے ہوئے آسما نے بھی سن لیا۔ مما ہی کی طرح وہ بھی بے ساختہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ شام کو علینا اور سفیر اسے لینے آ گئے۔ سفیر کا انداز بہت سنجیدہ لیے دیے قسم کا تھا۔ ظفر کے ساتھ البتہ اس کی کافی دوستانہ انداز میں گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ لوگ وہاں سے رخصت ہوئے تو سفیر انہیں بیوٹی پارلر ڈراپ کر کے چلا گیا۔ ولیمے کے لیے اسے یہاں سے تیار ہونا تھا۔
واپسی میں سفیر کی جگہ اس کا ایک کزن ان لوگوں کو لینے آ گیا۔ وہ لوگ ہوٹل پہنچے تو تقریباً تمام مہمان آ چکے تھے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔